جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مضبوط دلیل اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ کافروں کو یہ برابر کرایا کہ جب یہ بت دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو یہ بندگی اور خدائی کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف مورتیاں ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سزا تو بنتی ہے، اور اس کو دھکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ آہستہ آہستہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رایا کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے بلکہ خود کو ان کے رب اور مالک جانتے تھے، اور اس کی بھی اس طرح پرستش کی جاتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی کرتے، بلکہ بادشاہ کا احترام بتوں سے بھی زیادہ کرتے۔ چنانچہ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ ابراہیم نے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو آپے سے باہر ہوا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ اور دعوت کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو میری ربوبیت اور ملکیت سے تو رایا کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور اگر اسی طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ میری سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی۔ اس بنا پر اس نے سوچا بہتر یہی ابتدا میں ہی اس قصے کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ نمرود کے حواری اس آدمی کی حرکت میں آئے اور ابراہیم کو لے کر نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود نے گفتگو شروع کی اور حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کس کے لیے کرتا ہے، اور مجھ کو رب ماننے سے تجھ کو کیوں انکار ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں خدائے واحد کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے، اور وہی ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو بھی اسی کا بنایا ہوا انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں، تو پھر کس طرح تو رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ صحیح راہ پر ہوں، تم غلط راہ پر ہو، اس لیے تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہارے باپ دادا خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ نمرود نے جب حضرت ابراہیم سے دریافت کیا، اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور وہی بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا تھا۔ اس طرح موت و حیات میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہ اسی وقت اس بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کے گردن کے بل اٹکا دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کر دی اور ایک قتل کی سزا یافتہ مجرم کو زندان سے بلا کر حکم دیا، ہم نے تمہاری جان بخشی کی، اور پھر ابراہیم کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، حضرت ابراہیم، دیکھا میں کس طرح زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے خدا کی کیا خصوصیت؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے، یا تو نمرود موت حیات کی اصل حقیقت سے ناشنا ہے، اور یا جمہوریت اور رایا کو جھانسا دے رہا ہے صرف، تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نیست و نبوس ہونے کا نام ہے۔ اس طرح کسی شخص کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں، موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے سب سے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرنے والا نمرود براہ سلطنت نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اسی تخت و تاج کا مالک نظر آتا، مگر نامعلوم عراق کی سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن ہو چکے تھے، ابھی کتنوں کی باری تھی۔ تاہم حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں اس موقع پر موت و حیات کے فلسفے پر بحث کو تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ عام لوگوں کو جھانسے میں ڈال دے گا اور معاملے کو الجھا دے گا، اسی طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہوگا اور تبلیغ حق کے سلسلے میں سر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ بس اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق سے غروب کر۔ ان کر نمرود تو لاجواب ہو گیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ پریشان کیوں ہوا؟ اس کے پاس اس کے مقابلے میں مبالغہ آرائی کی کوئی گنجائش نہ رہی، اس لیے ابراہیم کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے متعلق میرا کہتا ہے کہ سارے کائنات کا نظام اسی کے بس میں ہے اور پوری کائنات اس کے حکم اور قانون کے متعلق ہی کام کرتی ہے۔
اس کی کوئی شے وقت مقرر سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور نہ ہی ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سورج کو دیکھو، عالم ارضی میں کس قدر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمرود کے لیے 3 ہی صورتیں جواب دینے کی ہو سکتی تھی، یا وہ یہ کہے کہ مجھے آفتاب پر کوئی قدرت حاصل ہے، اس لیے نہیں کہا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا۔ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور آفتاب کی حرکت اس کے قبضے اور قدرت میں ہے، بلکہ وہ تو خود ہی اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا اور بس۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ یہ کہتا کہ عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا اور سورج خود مستقل دیوتا ہے اور اس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے، مگر اس نے اس سے بھی نہیں کہا۔ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم کا وہی اعتراف سامنے آ جاتا جنہوں نے عالم کے لوگوں کو سورج کی ربوبیت کے خلاف لگایا تھا۔ اگر یہ رب ہے تو عابدوں اور پجاریوں سے زیادہ معبود دیوتا اور خدا کو کیوں مانا جاتا ہے؟ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچت کو چیلنج کے طور پر قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دکھاتا، مگر نمرود کیونکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت پر قادر نہ تھا، اس لیے لاجواب ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ یہ اعتراف بہت ہی سطحی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کے مناظرہ کی جو تشریح بیان کی گئی ہے وہ حقیقت واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ نمرود جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے قابل ہی نہیں ہے۔ نمرود جان چکا تھا کہ وہ خود ہی عاجز ہے اس معاملے میں، اور یہ بھی تسلیم کر کے کہ سورج ان کا دیوتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قدرت ہے، وہ ہماری استدعا اور ابراہیم کے مقابلے قبول کرے۔ اس بنا پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر وہ ایسا سوال بھی کر بیٹھتا تو حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ اس چیلنج کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ذلیل نہیں کرے گا، اور ابراہیم کی دعا پر بلا شبہ سورج مغرب سے طلوع ہو کر حضرت ابراہیم کی صداقت کو واضح کر دے گا۔ البتہ یہ مسئلہ مادہ پرستوں اور خدا کی قدرت پر کنٹرول کرنے والوں کے لیے صرف تعجب خیز ہو سکتا تھا، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام اگرچہ ان قوانین کے شکنجے سے جھگڑا ہوا ہے، لیکن اس کا شکنجہ ایشیا کے ذاتی حواس کی بنا پر نہیں، بلکہ اس شکنجے میں کہنے والی ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے۔ سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ فی امان اللہ۔